71 کی وار کے پس منظر میں آپ نے کتاب لکھی. 71 کے بارے میں پاکستان کی افواج کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو بات ہوتی رہی. سٹاف لیول میٹنگ تو بہت اچھی ہوئی, اس میں تو مصطفیٰ بھائی نام ہی نہیں ہے, پاکستان کا ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. حالات جتنے آپ کو نظر آتے سے زیادہ خراب ہیں, تو ہماری اکانومی سکڑ گئی ہے. ہم لوگ ایک زمانے میں تو اپنے آپ کو انڈیا سے بہت کمپیئر کرتے تھے کیونکہ پیدائش ہماری اکٹھے ہوئی تھی. ہم نے کیا کیا, ہم اپنے جو سیاست کا اپنے جھگڑے ہیں نا وہ باہر لے کے چلے گئے. آپ کا ڈیاسپورا جو باہر ہے وہ تو ڈیوائیڈڈ ہے. تو جو پاکستان کے بارے میں جو بڑے فیصلے کرنے والے ہیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں یاسمین آفتاب علی اپنے پہلے پروگرام چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام یاسمین, مبارک. ایک تو پہلا بہت شکریہ اور آپ کی مہربانی مصطفیٰ بھائی دیٹ یو ایکسیپٹڈ دس انویٹیشن کہ میرا پہلا پروگرام آپ میرے ساتھ کرا. نہیں, آنر از آل مائن. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ کراتے. مصطفیٰ بھائی, ابھی ہم جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے مجھے بتایا کہ 71 کی وار کے پس منظر میں آپ نے کتاب لکھی, اور ویسے بھی 16 دسمبر آنے والا ہے, تو اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے, باقی سوالات تو چلتے رہیں گے. جی, کتاب ہم نے کمپائل کیا دوستوں نے مل کے. یاسین پنڈی میں چونکہ پیوٹ تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ کتاب کمپائل ہوئی. کتاب کا جو محور یہ ہے کہ چونکہ 71 کے بارے میں پاکستان کی افواج کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو بات ہوتی رہی. صحیح. تو ہم نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ بھئی کوشش تو سب نے کی وہاں سے اسکیپ کرنے کی, اور سب کے ذہن میں بھی تھا. تو جو اسکیپ سٹوریز ہیں مختلف کیمپس کی, مختلف لوگوں نے, کوئی سکسیڈ ہوئیں کوئی نہیں سکسیڈ ہوئیں, ان سب سے ہم نے رابطہ کر کے تو ہر ایک کیمپ سے جہاں جہاں سے اسکیپ اٹیمپٹس ہوئی تھیں سب کی داستان اکٹھی کی, پھر اس کو ویریفائی کیا گیا. ٹک اباؤٹ 3.5 years 4 years کہ ویریفائی کرنے کے بعد کہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. Now we have compiled a book. It is basically جو اسکیپ سٹوریز ہیں ہمارے کیمپس کی, جو سکسیڈ ہوئیں یا جنہوں نے سکسیڈ ہوئیں, وہ ساری داستانیں وہاں پر ویریفائڈ موجود ہیں. It's about 500 pages book, اور جس میں ایک سپاہی سے لے کر سینئر موسٹ آدمی جس نے اسکیپ اٹیمپٹ کی, سب کی داستانیں وہاں پہ موجود ہیں. So that must be very interesting. جی, وہ very interesting recount. The book contains a material جو اگر کوئی اچھے ہمارے فلم ساز ہوں یا اچھے ڈرامہ بنانے والے ہوں تو اٹ کین میک نمبر آف سیریلز, کیونکہ سٹوریز ایسی ایسی ہیروئک ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آگرہ جو قلعہ ہے, اس کی جیل کو مغلوں کے وقت سے سب سے سیف اور سب سے سیکور جیل کہا جاتا ہے. ہمارے 2 SSG کے جوان, وہ 3 اس کی دیواریں ہیں, پہلی 8 فٹ اونچی ہے اور 4 فٹ چوڑی ہے, دوسری 15 فٹ ہے اور تیسری میرے خیال 22 فٹ چوڑی ہے. وہ تینوں انہوں نے کراس کی on after the other. کراس کرنے بعد وہ پکڑے گئے, ان کو مار پیٹ پڑی. بہرحال دیس کے میں پاکستان. ایک اور کل شجاعت میں آپ کو بتا رہا تھا, ہی واز کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم. جی ہاں, جی ہاں. ہی جمپ فرام رننگ ٹرین ٹو اسکیپ. ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاسپٹل چلے گئے, مار پیٹ ہوئی, واپس آئے, واپس آ کے پھر دوبارہ ٹنل کھودنے کی شروع کی. وہ پھر پکڑے گئے. وہ غلطی سے کہہ رہے ہیں جی, ہم وہ بڑے ہنستے جب بات کرتے کہ ہمیں خیال نہیں تھا, وی ڈگ اپ دی سیوریج سسٹم. وہ پانی سارا ٹنل وہاں پکڑے گئے ہم لوگ. ہمارے اپنے کیمپ میں, مطلب میں بریگیڈ ڈوگر یہیں بیچ میں رہ رہے ہیں, ہم دونوں روم پوائنٹ تھے, بڑے ایک دو فرسٹریٹ ہوئے, تو ہم نے کہا آج بھاگنا ہے. اب وہ بریگیڈیئر ڈوگر, بریگیڈیئر حفیظ ڈوگر تو نہیں, یاسوف ڈوگر ہیں, یاسوف ڈوگر SSG کے ہیں. اوکے. ایک رات ہم اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ ہم نے آج جانا ہی جانا ہے. لائٹ جایا کرتی تھی, ہمیں اتنی فرسٹریشن جو غصہ تھا اور اتنا وہ تھا کہ ہم نے وہ ٹائم بھی نہیں کیا کہ بھئی ٹائم کتنا لائٹ جاتی ہے, 3 بار فینس ہم نے کراس کرنی ہے, کیسے کراس کرنی ہے, بس ایک ذہن میں تھا نکلنا. پاگل پن. جیسی لائٹ گئی ہم بھاگے دونوں, اور پہلی فینس پہ ہی تھے ہم لوگ. ڈوگر لمبے ہیں, وہ اوپر تھے, میں ان سے سینٹر میں تھا. لائٹ آ گئی بیچ میں, جب لائٹ ہے تو سنتری نیچے, سنتری ہمارے نیچے کھڑا ہوا, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا, ابھی بہت ان اسٹیٹ آف شاک. ہم تو چونکہ ایکشن میں تھے تو ہمارا وہ in a state of shock, couldn't pick up his rifle and shoot at us. Luckily ہم نے بھی جم کے it carries stories جو بڑی riveting ہے, بڑی آپ کو اپنے پاکستان کے جو فوجی ہیں اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کے بارے میں اتنا کیا گیا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. بہرحال یہ بھی ہے, ابھی انشاءاللہ ہوپفلی سافٹ لانچنگ ہم نے کر دی ہے اس کی, دوز ہو ڈیڈ انگلش ورژن اس کا. ابھی اس کو اردو ورژن تیار ہو رہا ہے, اور اس کی جو پراپر لانچنگ ہے ہوپفلی بائی دی اینڈ آف جنوری نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لانچ کرائیں گے. میں لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ سر, بیکاز یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں دس از ریئل لائف
بہت دلچسپ, کیونکہ جو لوگ ان حالات سے گزرے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب although I'm married into a فوجی family, I come from a فوجی family, لیکن جن لوگوں نے وہ حالات دیکھے اس وقت, جو ان پہ گزری ہے, تو وہ جب آپ پڑھتے ہیں ایسی باتیں اور جو لوگ اس چیز سے گزرے, تو وہ آپ کا پرسپیکٹیو بالکل بدل جاتا ہے. اچھا سر, اب تھوڑا سا سیاست پہ, کہ اس وقت ہر چیز جو ہے ملک میں سر وہ بڑے گھمبیر سچویشن ہے. میں اکنامکلی بات کر رہی ہوں, although اکنامکس اور سیاست جڑی ہوئی ہیں, لیکن ایل سیز ابھی تک نہیں کھل رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا. فیکٹریز اگر بند ہوئی ہیں کیونکہ کنزیومر بائنگ پاور نہیں رہا, انفلیشن بہت بڑھ گئی, بجلی کے نرخ, پیٹرول, ڈیزل, ظاہر ہے وہ پاس آن ہوتا ہے کنزیومر کو. اب اس کی وجہ سے سر جو ایک بڑی امید بندی ہوئی تھی کہ IMF سے ہمیں ایک اور ٹرانچ مل جائے گی قرضے کی, سٹاف لیول میٹنگ تو بہت اچھی ہوئی اور بڑی ہم نے تالیاں بجائیں کہ جی بس آئے پیسے آئے. ابھی میں آئٹنری تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی تھی IMF کی, جو دسمبر میں ان کے معاملات ہیں انہوں نے ڈسکس کرنے, اس میں تو مصطفیٰ بھائی نام ہی نہیں ہے, پاکستان کا ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے حالات جتنے آپ کو نظر آتے سے زیادہ خراب ہیں. ایک تو ہماری اکانومی سکڑ گئی ہے, بالکل, اس کی بیس بڑی اسمال ہے جی. اور سر کلامی معاف, مگر مانیٹری اور فسکل پالیسیز دونوں بڑی ریگریسو رہی ہیں نا ہماری. بدقسمتی ہے نا ہماری جی. ہم نے کوئی بیسس جب آپ ایکسپینڈ کرنے کی طرف گئے نہیں ہم لوگ. ہماری ٹوٹل جو کیا تھا آپ کا, باہر سے پیسے آ جائیں گے, دوست لوگ بھیج دیں گے, کچھ آپ کے اجناس ایکسپورٹ ہو جائیں گے یا کچھ آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو جائیں گے. ٹیکسٹائل دنیا کا ٹریڈ کا صرف 6% ہے, اس میں سے کتنا آپ حصہ لے لیں گے آپ, جتنی ایفرٹ کر لیں گے وہ تو پاکستان کی ضرورت پوری نہیں کرتا. ہم نے کوئی ایسی اس طرف گئے نہیں, اور دا ایئرز ہم نے کوئی کام کیا نہیں اس طرف. دوسرا جو بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر ابھی لوگوں نے بات کرنی, میں بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں, یہ جو آپ کے بجلی ہے, پاور ہے جس اور گیس, دو چیزیں ہیں نا جو انرجی کو آپ جو آپ کی اکانومی کو ڈرائیو کرنے والی. بجلی آپ کی اتنی مہنگی ہے, کل میرے خیال ہمارے گروپ میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی 30 سے 40 روپے تو پروڈکشن کاسٹ ہے صرف جو آن دا اسپاٹ ہے, اس کو آپ کتنا کم کر سکتے ہیں. وہ جب آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, فیکٹریاں اس پہ کام کریں گی اور کوئی چلیں گا, تو کیسے کام, اتنے مہنگے ریٹس کو کیسے آپ کم کریں گے اس کے اوپر. اسی طرح گیس ہے, گیس آپ کے پاس ہے نہیں ہے, یو آر بیسڈ, یو آر ڈیپینڈنٹ آن امپورٹنگ دی گیس آؤٹ سائڈ, اور سستی ہے نہیں, مل نہیں آپ کو. تو جب تک آپ یہ بیسک یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ انڈسٹری کون سی نہیں لگائیں گے, کوئی کہاں لوگوں کے جائیں گے. پھر ہمارے ایک اور چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سوری میں بار بار بات کرتا ہوں, آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم وہ کیا ہے ہمارا. ہم نے وہ ATM پروڈیوس کر کے رکھ دیا جی, MBA کیا کر لیا, MBA کر لیا, اس نے فلانا کر لیا, فلانا کر لیا. جابز ہیں نہیں وہاں پہ, جابز ہیں بھی تو 30-40 اس سے زیادہ کی جابز. مصطفیٰ بھائی ویسے بھی ہم لوگوں کے یہاں نا کبھی ہم نے پلاننگ نہیں کری, ایک حکومت کی بات نہیں کری متعدد جب سے پاکستان بنا ہے کہ ہماری آگے کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں کن شعبوں میں تعلیم یافتہ لوگ چاہیے. اچھا اکثر اوقات آپ اب جو ہماری جس کوالٹی کی ایجوکیشن ہے, MA کی ڈگری ہر بندے کے پاس ہوگی, BA کی ڈگری, مگر ایکچولی اس نے سیکھا کیا ادھر سے. اچھا پھر وہی آپ والی بات کہ جابس کی سچویشن, اور جیسے جیسے حالات تنگ ہوتے گئے ہیں, کام کم ہوتا چلا گیا ہے, تو جو لوگوں کی قوت استطاعت ہے کچھ خریدنے کی وہ بھی کم پڑ گئی ہے. تو جو آج ٹیکس جمع ہوا ہے وہ اگلے اس میں تو نہیں ہو پائے گا, بیکاز ایوری تھنگ از شرنک. اور دوسرا سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پیسے نہیں دے رہے, دیٹ از سو ٹرو. آر یو اویئر سر کہ پہلے 6 سے 8 ماہ, ایون بہت ساری فرموں میں 1 سال, جب ایک وکیل ڈگری لے کے جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا, زیرو. اور وہ جاتے ہیں کیونکہ سیچوریشن ہے, وہ کہتے ہیں کم از کم ہم کو ایک جگہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرا نیفیو ہے, ڈاکٹر ہے, اس نے جو اپنی پہلی اس کو جاب ملی ہے تو کہنے لگا کہ خالہ 25,000 روپے. تو میری تو آنکھیں پھٹ گئی, میں نے کہا اس میں تمہارا پیٹرول کور ہو جاتا ہے. کہ نہیں, اب دیکھیں اب وہ کیا, اب پھر جو برین ڈرین پھر ہم کہتے ہیں ہو رہا ہے, تو برین ڈرین تو ہوگا نا. برین ڈرین ہوگا جب اس قدم کے جو بڑی یوتھ ہے جنہوں نے اتنی ڈگریاں لے کے ہاتھ میں پھر رہے ہیں, فرسٹریٹر پیدا ہوئیں گے, تو اوور آل جو آپ انوائرمنٹ اس سے جو آپ اکانومی سے کتنی سیدھے جڑے ہوئے ہیں آپ کی اس کی طرف. بالکل میں بار بار, اور آپ بھی بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ
ایک مسوہ بندی کے تحت تو چل ہی نہیں رہے نا ہم لوگ, کسی چیز میں نہیں چل رہے ہم لوگ. مطلب کوئی آپ دیکھیے کہ بھائی آپ ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں, آپ انڈسٹری کو ڈیولپ, انڈسٹری کی بیس وائڈ کریں, آپ صرف مطلب میں ٹیکسٹائل میں نہ جائیں, کوئی مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں. پھر دنیا کب سے بھارت اتنا پیسے $100 بلین اکٹھے کر سر آئی ٹی کی دنیا ہے اب تو, آپ آن لائن کام کرتے ہیں پوری. وہ ہمارے جو انڈیویجول انٹرپرینورشپ ہے نا بچوں کی, اس میں تو وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ایز این آرگنائز جہاں سے آپ کو اپرچونیٹیز ہوں وہ پاکستان میں اب اتنی ہمیں کریٹ ہونے دی نہیں ہے. کچھ ہم کر ہی نہیں, اس طرح سوچ بھی نہیں ہے نا ہماری کہ بھئی آپ دیکھیے جو لیڈرشپ ہے ہماری اس وقت, آپ نے کسی کو پتا کر لیں بیٹھا کے, ہم ان سے پوچھے کہ بھئی ہاؤ ڈو یو تھنک یہ جو آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا جو ڈاکٹر طور رحمان کب سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی جو اکانومی ہے اٹ از ناؤ گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن انفارمیشن ٹیکنالوجی ساری, وہ ان کو ہے سی اندازہ جب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. اور بدقسمتی یاسمین آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب بجٹ بنتے ہیں ہمارے پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے. میں اور آپ خون جلاتے رہتے ہیں, جن کا کام ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی. اچھا مصطفیٰ بھائی, میں ایک چھوٹا سا ادھر بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ایک زمانے میں تو اپنے آپ کو انڈیا سے بہت کمپیئر کرتے تھے کیونکہ پیدائش ہماری اکٹھے ہوئی تھی, لیکن اب میرے خیال میں وہ تو کرتے بھی مقابلہ شرم سی آتی ہے مجھے. میں پاکستانی ہوتے اور ایک بہت محب الوطن پاکستانی ہوتے جب یہ بات کرتی ہوں تو میرے دل کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن سب واٹ آئی ہیو سین از دیٹ جو انڈیا کی ڈیولپمنٹ ہے نا, جیسے یہ میں پرسنلی جو کچھ فیلڈز کو فالو کیا ہے میں نے ادھر, کہ وہاں پہ انہوں نے ایجوکیٹڈ لوگ جگہ جگہ ان کے, آپ یو اے چلے جائیں, خصوصاً آپ یو کے چلے جائیں, آپ یو ایس چلے جائیں, ان کے اسکالرشپس اتنے ہیوی ہیں وہاں پہ یونیورسٹیوں میں, ان کے لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ, دے ہیو گرون, ہیومن ریسورس انہوں نے بہت دیا دنیا کو. اس کے علاوہ سر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں یا یہ جو فوڈ چینس وغیرہ ہوتی ہیں اور سارا کچھ, ان کے جو ہوتا ہے نا آرڈر لینے کا کہ اچھا آپ نے اس ریسٹورینٹ سے ہی آرڈر کرنا ہے, اٹس آل راؤٹڈ تھرو انڈیا. دے آر آل پیپل دے آر سٹنگ ان انڈیا. اچھا آپ میڈیا میں جائیں سر, میڈیا میں حیران ہوں کہ ہر نام کی پوزیشن پر جو فیصلوں والی پوزیشنز ہیں, جو لیڈنگ اینکرز ہیں, آئی ایم ٹاکنگ آف امریکہ, آئی ایم ٹاکنگ آف یو اے, آئی ایم ٹاکنگ آف یو کے اینڈ مینی ادر کنٹریز, آپ کو انڈین ملے گا. ہم نے ان چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا. ابھی واشنگٹن میں اتنی اسٹرانگ لابی ہے انڈیا کی, ہماری نہیں ہوتی. دو چیزیں دیکھیں, مڈل ایسٹ بینکنگ سیکٹر واز کنٹرولڈ بائی پاکستان. جی ہاں ٹھیک ہے جی. مڈل ایسٹ جو ایئر لائن انڈسٹری ہے واز سیٹ اپ بائی پاکستان. ٹھیک ہے, ہم نے, اور سر ایمریٹس کو بھی تو ہمارے عملے نے سارا جا کے سب. جی ہم نے کیا کیا, ہم اپنے جو سیاست کا اپنے جھگڑے ہیں نا وہ باہر لے کے چلے گئے. آپ کا ڈیاسپورا جو باہر ہے وہ تو ڈیوائیڈڈ ہے. پھر ہم نے جو باہر لوگ گئے ہیں نا بیچارے مزدور گئے ہیں, کام کرنے والے گئے, پڑھے لکھے لوگ کم گئے ہیں. انڈیا نے اوور دی ایئرز جو اپنے ایجوکیشن سسٹم تھے اتنے لوگ پروڈیوس کیے کہ انہوں نے ان کو پھر انکریج کیا باہر جانے میں. وہ پڑھے لکھے لوگ جب باہر گئے ہیں ان لوگوں کی جگہ انہوں نے بینکنگ سیکٹر لے لیجیے, بزنس لے لیجیے, مڈل ایسٹ کا سارا کنٹرول کر لیا انہوں نے ابھی. اسی طرح آپ یورپ کی بات کر رہی ہیں, آپ امریکہ کی بات کر رہی ہیں, وہاں پر بھی دیکھیے ان لوگوں کی ایک تو یہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے سیاسی لائن پہ, ان کا آپس میں اتفاق ہے. دوسرا جب یہ وہاں پہ گئے ہیں پڑھے لکھے لوگ گئے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پھر وہاں پہ جگہ ڈھونڈنا آسان تھی. ہمارے ان پڑھ, پھر دوسرے کو اور میں بتاؤں گا کچھ, میں کافی عرصہ باہر رہا ہوں, ہمارے لوگ دوسرے کو کاٹتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اگر ایک کسی فرم میں ایک بندہ چلا گیا ہے نا تو جو جگہ خالی ملے گی وہ بلا لیں گے باہر, وہ ٹاپ آف لائن نہیں اپنا کوالیفائڈ بندے کو لا کے جونیئر پوزیشن میں بٹھا دیں گے تاکہ جب بھی موقع ملے گا ہی کین گو اینڈ. صحیح بات ہے, دیٹ از ہاؤ دے آر پروگریسنگ. اور ہم نقصان, ہمارے یہاں کوئی پراپر پلاننگ نہیں رہی کسی بھی طرف. اچھا سر, اس وقت جو حالات ہیں, ایکسکیوز می, بظاہر نظر آتا ہے کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے, جو اب الیکشنز ہوں گے 2024 میں ہم سن رہے ہیں, کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سویپ تو نہیں کر سکتی, مجھے نظر نہیں آتا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو مطلب میں اگر اپنی پرسنل فیلنگز کو ایک طرف بھی رکھ دوں مصطفیٰ بھائی, تو اس میں میرے نزدیک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر جماعت آن گراؤنڈ اس وقت پی ٹی آئی ہے, اور جو بات صحیح ہے اس کو کہنا بھی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا
وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جس طرح سے ان کے ساتھ سپورٹ سسٹم کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی تھی پچھلے الیکشن میں, وہ اس وقت ان کو نہیں ملے گی. تو اس صورت میں سر مختلف لوگوں کے حصے بٹیں گے, اتنا پرسنٹ تمہارا, اتنا مطلب لیں گے وہ سیٹیں اپنی. اب ایم کیو ایم جو ہے اس کا گٹھ جوڑ بنے گا غالباً ایم پی ایم ایل این سے جا کے چودھری شجاعت صاحب سے بھی بات کری ہے نواز شریف صاحب نے, کوئی 4 پنجاب کی اسمبلیوں کی سیٹوں کے اوپر ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو اس قسم کے ماحول میں جب کسی بھی معاملے پر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا تو ایشو ٹو ایشو مجھے یہ بہت ڈر ہے کہ پرسنل انٹرسٹس نیشنل انٹرسٹ پہ حاوی ہوں گے. پلیز ٹیل می میرا ڈر غلط ہے. نہیں, آپ کے بالکل صحیح ہے. اور یہ جو پاکستان کی سیاست ہے نا, جب الیکشن ہو جائیں گے بالکل ہمارے ہاں کوئی سمپل میجورٹی بھی شاید نہ ملے. جی شاید نہ ملے. جی بالکل حکومت بنانی پڑے گی ان کو. انڈیپینڈنس غالباً بہت زیادہ آئیں گے اس دفعہ, جو اندازہ لگایا جا. پھر وہ سودے بازی ہوتی ہے, اس میں سودے بازی میں پھر کچھ دے کچھ لے پہ چلتا ہے کام اس کا. پھر جب فیصلہ سازی کی پوزیشن میں جائیں گے تو وہاں پھر یہ 4-5 شخصیات آپ کو نظر وہ مل کے فیصلہ کریں گے. ان کے فیصلہ یا ان کی جو کیپیسٹی ٹو ڈیسائیڈ ان دی اوور آل نیشنل انٹرسٹ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اس میں. تو جو پاکستان کے بارے میں جو بڑے فیصلے کرنے والے ہیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے, جھگڑا ہی رہے گا اس کے بیچ میں. کیونکہ اگر ایک کی انٹرسٹ میں ایک چیز سوٹ کر دوسرے کو سوٹ نہیں کرتی اس کی. کوئی بالکل لوکلائز ایک جگہ پہ پالیٹکس کر رہے, ایک ایشو کے اوپر دوسرے کسی اور پہ کر رہے پالیٹکس. اس لیے اگر کسی طریقے سے اللہ کرے, میں بار بار اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میثاق پاکستان بنا لیں جس میں آپ کی وہ 3-4-5 چیزیں بیسک ہیں کہ اس پہ تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو پاکستان میں ہوگا اور یہ پاکستان میں نہیں ہوگا, باقی آپ سیاست کرتے رہیں تو شاید ہم بہتری کی طرف چل پڑیں. دیکھیں فیصلے بہت ہارڈ کرنے والے ہیں آپ کے. اب جو نیکسٹ حکومت آئے گی وہ کوئی پھولوں کی اسٹیج پہ نہیں آئے گی, وہ ان کے لیے بہت جو بھی بہت مشکلات درست. اور پھر جو ہمارے ہاں چونکہ وہ مل کے بیٹھ کے منیمم کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے صرف انٹرسٹ ہی کام کرتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کام نہیں کرتا, تو اس لیے ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے. یہ اللہ کرے کہ ہم اس سے باہر نکل سکیں. آمین سم آمین. اسی نوٹ کے اوپر آج کا ہم اپنا پہلا پروگرام اپنے چینل کا ختم کرتے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اور ہمارا پہلے مہینے کا جو ٹارگٹ ہے وہ 200 سبسکرائبرز ہیں. 200 سبسکرائبرز بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے, لیکن آپ کی سپورٹ چاہیے. اوپر آپ اسکرین پہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن کو کلک کریے, سبسکرائب کو پریس کریے تاکہ ہمارے تمام اگلے پروگرام آپ تک پہنچ سکیں. آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. آپ اگر کسی بھی موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ بھیجیے. یہ میرا وعدہ ہے, میں اس پہ پروگرام ضرور کروں گی. خدا حافظ.